آپ جانتے ہیں کہ جس وقت ہمارے خداوند یسوع مسیح بچپن میں ان کے والدین یعنی حضرت یوسف اور حضرت مریم، ان کی امی اور ابا، ان کو لے گئے تھے ہیکل میں تو نظر کرنے کے لیے، تو وہاں ملاقات ہوئی ایک بزرگ شمعون سے، اور اس نے یہ کہا تھا، برکت بھی دی اور دعا دی، اور دعائے خیر بہت زبردست طریقے سے استقبال کیا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ وہ جو یہ بیٹا ذرا توجہ کیجیے گا، مہربانی آپ کی، ہاں ذرا توجہ کیجیے، ہاں جی وہ نا، ہاں سیٹ کر لیں اپنا، ہاں جی وہ یہ ہوا کہ آپ کو پتہ ہے جو لوگ آگے کھڑے ہوتے ہیں نا، وہ نظریں لینے کے لیے، قربانیاں لینے کے لیے، تحفے لینے کے لیے، وہ اپنے آپ کو پتہ ہے بڑے ایزی ہوتے ہیں اس میں، اور لوگ لے آتے ہیں نذرانے اور لیے جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ سمجھیے کہ وہ نذرانے لے کر گئے تھے، اور وہ جو نذرانہ انہوں نے پیش کیا وہ غریبوں والا نذرانہ تھا۔ ہاں یہ کمریوں کا جوڑا آپ جانتے ہیں، وہ اتنے تگڑے لوگ نہیں تھے جو وہ لے کر جاتے برے، اور یہ وہ غریبوں والا نذرانہ دیا اور وہ لے لیا انہوں نے، اور انہوں نے کیئر نہیں کی کون آیا اور کون گیا۔ آپ کو پتہ ہے یہ عام طور پر نذرانے لینے والے یہ نہیں جانتے کون آ گیا کون دے گیا، بس لیے جاتے ہیں۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ کارنر میں کوئی بزرگ لگے ہوئے تھے جو بڑی دیر سے انتظار میں تھے، ہاں جو بڑی دیر سے انتظار میں تھے کہ بس یہ میں آپ کو بتاؤں، ہر ایک آنکھ منظر دیکھنے کے لائق نہیں ہوتی، ہر ایک نظر منظر دیکھنے کے لائق نہیں۔ خدا نے منظر بنائے ہیں اور کچھ دیکھنے والی آنکھیں بھی بنائی ہیں۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت وہ آئے ہیں تو اس وقت کارنر میں ایک بزرگ نے جو بڑی دیر سے تھا، میں کہتا ہوں عام طور پر کہتا ہوں کہ دیدار وہ کرتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، دیدار وہ کرتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، دیدار وہ کرتے ہیں جو انتظار کرتے ہیں، اور انتظار وہ کرتے ہیں جو اقرار کرتے ہیں، اور اقرار وہ کرتے ہیں جو پیار کرتے ہیں۔ اس لیے یہ ان کے حصے میں آ گیا، انہوں نے کارنر میں بیٹھے ہوئے تھے اور یہ بوڑھی آنکھوں کے ساتھ آ گیا اور بچے کو پکڑ کے کہنے لگا، ربا میری آنکھاں نے تیری نجات ویکھ لئی ہے جو تو نے سب قوموں کے روبرو تیار کی ہے۔ ہاں اپنی امت اسرائیل کے لیے بھی یہ جلال اور تمام قوموں کے لیے انکشاف کا نور کمال کر دیا اس نے، یہ الفاظ کہتے ہوئے، اور پھر اماں جی سے مخاطب ہونے لگا اور کہنے لگا، برکت دیتے کہنے لگا، اس بچے کی وجہ سے آپ کی اپنی جان سے تلوار گزر جائے گی، ہاں آپ کی جان سے تلوار کو، بہت سخت جملے کہہ گیا۔ میں کہتا ہوں یہ جو لوگ بچپن میں اتنی لمبی باتیں بڑی کہتے، کمال کیسی آنکھیں رکھتا ہوگا۔ کہہ گیا آپ کی اپنی جان سے تلوار گزر جائے گی، اور ایسے نہیں صرف تلوار، اس کی وجہ سے، آپ کے دکھ کی وجہ سے، آپ کے درد کی وجہ سے، آپ کے دل کے چھد جانے کی وجہ، صرف بیٹے کا دل نہیں چھدا، ماں کا دل بھی چھدا ہے۔ اس لیے کہنے لگا تمہارے دل کے چھد جانے کی وجہ سے بہتوں کے خیالات کھل جائیں گے، بہتوں کے ذہنوں کے خیالات کھل جائیں گے، یعنی بہت لوگوں کو جو کبھی سمجھ نہیں آئی ان کو بھی سمجھ آ جائے گی۔ واہ، ماں مریم کے دکھ کی وجہ سے بڑے لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ صلیب پر کون ہے اور صلیب کے نیچے کون ہے، اور وہ جو درد رکھتا ہے وہ کون ہے، جو ہمارا درد ہے وہ کون ہے۔ اس لیے وہ جو شمعون کہہ گیا وہ بڑی بات غور طلب ہے۔ اور دوسرا یہ کہ ادھر، ہاں یہ بھی سنیے، ادھر اماں یہ بچے کو لیے ہوئے ہیں، اور یہ جو نذرانے لے کر آئے ہیں، ہاں نذرانے، وہ کہتے ہیں کچھ سونا بھی لے آئے، لبان بھی لے آئے، اور ایک تیسری چیز بھی لے آئے، ہاں سونا بھی لے آئے، لبان بھی لے آئے۔ بندہ پوچھے، بچہ آج پیدا ہوا ہے، چھوٹا بچہ، معصوم بچہ، کہتے ہو کہ بادشاہ ہے، شہزادہ ہے، تو اس کے لیے یہ جو لے آئے ہو، ہاں آپ لبان سونا لے آئے کیونکہ بادشاہ ہے، لبان لے آئے کیونکہ وہ الہی بادشاہ ہے، ہاں وہ ڈیوائنٹی رکھتا ہے، وہ الوہیت رکھتا ہے، لیکن یہ مور کیوں چک لے آئے، مور کیوں چک لے آئے ہو؟ وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، یہ بھی ایک راز ہے، یہ بھی اس کا سیکرٹ ہے کہ صلیب پر جب وہ
وہ کریں گے نا، وہ کہیں گے پیاسے کو پی لو، تو مر ضرور ملائیں گے، کیونکہ مر کے بغیر یہ کڑواہٹ، یہ درد، یہ بیان نہیں ہوتا۔ اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ مسیحا دکھ سہنے والا ہوگا، اور اس لیے یہ مر کو لے آئے ہیں تاکہ بیانیہ رہے، ہاں بیانیہ رہے کہ ہم جو تحائف لائے تھے اس میں خدا کی ہدایت سے وہ بھی لے کے آئے تھے، جو اس کی اس منسٹری کو بھی بیان کرے جو کلوری کی منسٹری ہے، ہاں کلوری کی منسٹری ہے، وہ خدمت جو اس نے کلوری پر انجام دی۔ اس لیے اور پوچھے آپ بھی حیران کرتے ہیں، اور ایک تو جی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش کا واقعہ بیان کرتے ہیں، اوپر درد کو بیان کیے جاتے ہیں۔ نوحہ ادھر لکھ دیا، کیا نوحہ؟ حیرانگی ہوتی ہے، ارے آپ تو مبارکباد دیجئے کہ بچہ پیدا ہوا، آپ نوحہ لکھ رہے ہو؟ کیا نوحہ لکھا؟ راحیل اپنے بچوں پہ رو رہی ہے، اور آج تک رو رہی ہے۔ صحیح بات ہے، ابھی بھی دیکھیے نا فلسطین کی حالت، تو راحیل اپنے بچوں پہ رو رہی ہے اور تسلی پذیر نہیں ہوتی، ہاں تسلی پذیر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ہے نہیں، وہ ہے نہیں۔ بڑا دکھ لکھا ادھر۔ صحیح بات ہے، یہ ارمیہ کا نوحہ ہے، لیکن لکھا اس نے ہے، ہمارے متی نے۔ حیرانگی ہوتی ہے، آپ اتنی خوشی کے اندر یہ دکھی باتیں کیوں کرتے ہو؟ اس کو پتہ ہے، اس کو پتہ ہے کہ یہ سکہ جس پر انجیل لکھا ہے، یہ سکہ جس پر خوشی لکھا ہے، اس کی دوسری جانب دکھ لکھا ہے، غم لکھا ہے، اور سکے کو ہم پھینک نہیں سکتے۔ ایک طرف دکھ لکھا ہے، ایک طرف خوشی لکھی ہے، اس سکے نے اکٹھے ہی رہنا ہے، ہم الگ نہیں کر سکتے، اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس بی بی نے، جس نے صلیب کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا ہے، ہاں جی صلیب کے پاس کھڑے ہو کر دیکھا ہے، اس کی نظر کے بغیر، اس کے اثر کے بغیر اور اس کے درد کے بغیر ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے، ہاں اس کو سمجھ نہیں پاتے، کیونکہ وہ جو صلیب کے پاس کھڑا ہے، ہاں اس کو زیادہ سمجھ ہے، جو دور والے ہیں ان سے زیادہ سمجھ۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئیے ایک سلام پیش کریں، حق تو بنتا ہے اس کا، ایک سلام پیش کریں اس فرشتے کے ساتھ جو آسمان سے اترا۔ اور سچی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں، آسمان سے اترا ہے صرف سلام کرنے کے لیے، ادھر آرڈر کر چلانے کے لیے نہیں آیا، حکم دینے کے لیے نہیں آیا۔ آپ کو پتہ ہے اگر ہیکل میں آتا تو حکم چلاتا، لیکن مریم کے گھر آیا ہے اس لیے حکم نہیں چلا سکتا۔ مریم کے گھر آیا ہے، حکم نہیں چلا سکتا۔ یہاں صرف ترلا، ہاں یہاں صرف ریکویسٹ کی جا سکے۔ اسی لیے آ کر اس نے دو حصوں میں بیان کر دیا اپنا بیان۔ اس نے کہا میں کچھ مانگنے آیا ہوں، دینے نہیں آیا۔ اس لیے قدرت منتظر ہے آپ کے کسی جواب۔ اس لیے کمال کی بات ہے کہ انہوں نے صلیب وہ جو اتر کر یہ کمال کر دیا کہ آدھے حصے میں اماں کی تعریف کر دی، آدھے حصے میں ابا کی بیٹے کی تعریف کر دی۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، کیوں سر آپ پڑھ کر دیکھیے، آدھے حصے میں اماں کی تعریف، سلام ہے پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، یہ اماں کی تعریف ہے۔ اور پھر بیٹے کی تعریف، وہ جو روح القدس کی قدرت سے حاملہ ہوگی اور تیرے سے بیٹا ہوگا، وہ بڑا ہوگا، نبی ہوگا، ہاں حق تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور باپ داؤد کا تخت اسے دیا جائے گا، ہاں یا اس کے باپ یعقوب کے گھرانے میں کبھی بادشاہ کا آخر نہ ہوگا۔ ہاں جی یہ ساری اس کی تعریفیں، اگی آدھی تعریفیں اماں کی، آدھی تعریفیں بیٹے کی، یوں سلام پورا ہوتا ہے، یوں سلام پورا ہوتا ہے۔ اسی لیے تو اگر تم ان دونوں کو سلام ٹھیک کر سکو گے تو ہاں تمہارے مقدر میں آئے گی، ہاں مقدر میں آئے گی۔ اس لیے اس ہاں کے لیے جو صلیب کے نیچے بھی کہی گئی اور چرنی سے پہلے بھی کہی گئی، میں سمجھتا ہوں اس ہاں کے لیے ہم سلام کریں تاکہ یہ ہاں ہمارے ہاں بھی اتر آئے۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔ آپ کو پتہ ہے ایک ماں تھی جس نے باغ میں پھل کھایا تو مسئلہ پیش کر دیا، پھل کھایا تو مسئلہ پیش کر دیا، پھل صرف کھایا نہیں، پھل دیا بھی، پھل دیا اور مسئلہ پیش کر دیا۔ ایک یہ اماں ہے جس نے پھل دیا، اس نے پھل دیا لیکن اپنے پیٹ کا پھل دیا۔ جب اپنے پیٹ کا پھل دیا تو مسئلے کا حل پیش کر دیا، مسئلے کا حل پیش کر دیا۔ اس لیے یہ یاد رکھیے کہ وہ جس کو آتا ہے موت کا مداوع، ہاں وہ جس کو آتا ہے موت کا مداوع، یہ ہے میرا دعویٰ کہ سلام کیجئے، موت کا حل آپ کے پاس ہے۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین۔
وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے، وہ جب بھی کرتا ہے دعا مریم سے شروع کرتا ہے۔ ارے آگ پانی مٹی اور ہوا مریم سے شروع کرتا ہے، آگ پانی مٹی اور ہوا مریم سے شروع کرتا ہے۔ اسد میں اکیلا ہی نہیں مریم سے شروع کرتا، یہاں تو خود خدا مریم سے شروع کرتا ہے، یہاں تو خود خدا مریم سے شروع کرتا ہے، کیونکہ ان کا طریقہ ہے۔ خدا نے کہا پہلے ہم نے کہانی آدم سے شروع کی تھی، لیکن نئے عہد کی کہانی مریم سے شروع ہوگی۔ کیا؟ مریم سے شروع ہوگی، اور اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو شروع کرنا آتا ہے، ہمیں بھی شروع کرنا آتا ہے۔ ہم نے کر دیا، سلام پیش کیا۔ اب میرا سلام آپ سب کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں، جتنے بھی ہمارے معزز مہمانان گرامی بیٹھے ہوئے ہیں، فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے ہیں، پیچھے بیٹھے ہیں، آخر میں بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، جتنے بھی بیٹھے ہیں، ریئلی سارے ہی معتبر ہیں، سارے ہی بہترین ہیں، سارے خداوند یسوع مسیح کے خون سے خریدے ہوئے ہیں، اس لیے انمول ہیں، کیونکہ ان سے بڑھ کر کوئی اور قیمتی نہیں ہے۔ اور جنہوں یسوع نے خریدے اپنے خون نال دے تو بڑھ کے قیمتی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس کی خون کی خریدی ہوئی دولت ہو۔ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ میرے سارے معزز مہمان اور سارے معزز معتبر جتنے بھی ہمارے مہمانان خصوصی ہیں، اور وہ جو صاحب صدر ہیں جتنے بھی، اور ہمارے آرگنائزرز، ہاں یہ بھٹی صاحب اور دوسرے ان کے ساتھی جتنے بھی ہیں، میں صحیح بات ہے نام نہیں گنواتا، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں دل سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جتنے بھی بیٹھے۔ میری ہستی میری آرزو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میری ہستی میری آرزو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میرا وجود میرا لہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، میرا وجود میرا لہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ میں نے سونگا ہے جسے، مجھے چھوا ہے جس نے چھوا ہے مجھے، میں نے سونگا ہے جسے، جس نے چھوا ہے مجھے میں نے سونگا ہے جسے، گلزار فطرت میں وہ خوشبو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ اور پیدا ہوئے ہیں سارے بشر، پیدا ہوئے ہیں سارے بشر، سر پیدا ہوئے ہیں سارے بشر صورت خداوندی پہ، لیکن انسانوں میں خدا ہو بہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں، انسانوں میں خدا ہو بہو ابن مریم کے سوا کوئی نہیں۔ میں آ رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف۔ یہ نیو جنریشن ٹورزم والوں کا شکریہ جنہوں نے دعوت دی، اور دوسرے ساتھی جتنے بھی ہیں۔ میں آ رہا ہوں دکھوں سے خوشخبری، یعنی صرف دکھوں سے نہیں آتی، خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے خوشخبری، ہر ایک کے دکھوں سے نہیں آتی۔ میں آپ کو بتاؤں خداوند یسوع مسیح کے دکھوں سے، اس کا مطلب ہے یا اس کے دکھوں سے جو خود خوشخبری تھا، جس کا پیغام خوشخبری تھا، ہاں جس کا میسج کو انجیل کہا گیا، اس لیے انجیل کے معنی خوشخبری۔ اب سمجھیے کہ خوشخبری دینے والے کی، اب ایک سی چیز میں آپ کو بتا دوں کہ دکھ ان کے بھانج ہوتے ہیں، دکھ ان کے بھانج ہوتے ہیں جن کی دکھوں کی وجہ نفرت ہو، دشمنی ہو، ہاں جی نفرت ہو، دشمنی ہو، حسد ہو، ان کی وجہ سے بھی دکھ آتے ہیں، یہ دکھ بھانج ہوتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں جن کے دکھوں کی وجہ محبت ہو، جو محبت کی خاطر دکھ سہتے ہیں، جو سچائی کی خاطر دکھ سہتے ہیں، سمجھتے ہیں، جو دوسروں کی خاطر دکھ سہتے ہیں، جو ہمدردی کی خاطر دکھ سہتے ہیں، جو دوسروں کو چھڑانے کے لیے دکھ سہتے ہیں، جو دوسروں کی رہائی کے لیے دکھ سہتے ہیں، جو دوسروں کو بچانے کے لیے دکھ سہتے ہیں، ان کے دکھ زرخیز ہوتے ہیں، ان کے دکھ بھانج نہیں ہوتے، اور ان دکھوں سے کچھ پیدا ہوتا ہے، ہمیشہ زرخیز ہوتے ہیں۔ یہ سمجھنا اچھی طرح، زرخیز ہوتے ہیں، بھانج نہیں ہوتے۔ اس لیے ہمارے خداوند یسوع مسیح کے، اس کو بھی پتا تھا، وہ خود دیکھ رہا تھا، انہوں نے خود کہا 2 دفعہ، وہ تو آپ کو پتا ہے 2-3 دفعہ انہوں نے بیان کیا انہوں نے کہ ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، ضرور ہے کہ ابن انسان دکھ اٹھائے، اور ان کے حوالے کیا جائے، کہ سرداروں کے حوالے کیا جائے کہ وہ اس کو صلیب پر چڑھائیں، اور اس کو کوڑے ماریں گے، اور اس کو ذلیل کریں گے، اور اس کو خوار کریں گے، اور اس پر تھوکیں گے، اور پھر وہ اس کو قتل کریں گے۔ ہمارے خداوند نے کیا کہا؟ قتل کریں گے۔ یہ لفظ ہم نہیں استعمال کرتے، آپ کو پتہ ہے، اسی بڑے ٹھنڈے جب بندے ہیں، انجیل والے اتنے ٹھنڈے نہیں، وہ ہر دفعہ کہیں گے اسے قتل کیا گیا۔ کیا کہیں گے؟
قتل کیا گیا، ڈرو نہ، قتل کیا گیا۔ ہم لیپا لیپی والے بندے ہیں، لیکن انجیل والے لیپا لیپی والے نہیں ہیں۔ وہ ٹکا کے کہتے ہیں کہ انہیں قتل کیا گیا اور منصوبہ بنا کر قتل کیا گیا، پلان کر کے قتل کیا گیا۔ یسوع نے خود 3 دفعہ کہا مجھے قتل کیا جائے گا، تم ابن انسان کو قتل کرو گے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے گا۔ اس نے اپنی موت کو قتل کہا ہے، سمجھتے ہیں؟ قتل وہ ہوتا ہے جان بوجھ کے ماریا جائے، جڑا اپنی موت مرے وہ قتل نہیں ہوتا، جس کو مارا جائے اور پکڑ کے مارا جائے اور جان بوجھ کر پلان بنا کر اور ناانصافی سے اور ظلم سے مارا جائے، اس قتل نہ کہے تو اور کیا کہے؟ ہم نے تو جسٹیفائی کر دیا ہوا ہے، ہم نے تو اس کے قتل کو بھی جسٹیفائی کر دیا ہوا ہے۔ ہم نے غور سے دیکھا، انجیل کو پڑھیے، اثر 9 پڑھیے، وہ کیوں لفظ قتل کہتے ہیں۔ پطرس کیوں تقریر میں کرتے ہوئے پینتیکوست کے بعد بھی سارے لوگوں کراؤڈ میں کہتا تھا تم نے اس مبدی حیات کو قتل کر دیا اور اس کے ابا نے اسے مردوں میں سے زندہ کر دیا؟ کیوں کہتا تھا؟ ہمیں پڑھنا ہے دوبارہ، یہ لفظ سے ڈرنا نہیں، قتل ہوا ہے تاکہ یہ حابل سے لے کر انساب تک جتنے بھی قتل ہوئے سب کا خمیازہ دیا جائے، سب کا وہ کیا کہتے ہیں اس کا جواب دیا جائے۔ اسی لیے وہ کہتا تھے کہ حابل سے لے کر زکریا تک جتنا بھی ہے یہ سب کا حساب لیا جائے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس لفظ سے ڈرتے ہیں، لیکن انجیل والے، بھائی انجیل میں لکھا ہے کہ نہیں پہلے یہ بتاؤ، ادھر لفظ قتل آیا کہ نہیں آیا؟ تو پھر دیکھ لینا، پھر لازمی اب پڑھنا اس واقعے کو کہ ادھر کیوں کیسے لکھا ہوا ہے، ان کی موت کو کیسے بیان۔ اس لیے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر دیکھیے کہ ان کے دکھوں سے خوشخبری آتی کیسے ہے۔ میں نے کہا آپ سنیے، یہ بیبیاں اچھی طرح جانتی ہیں، میری بہنیں میری بیٹیاں اچھی طرح جانتی ہیں۔ سنو، جب یہ بچیاں ہوتی ہیں نا، یہ 10 سال کی، 11 سال کی، 12 سال کی، یہ عمر جو ہوتی ہے، اس عمر میں بچیاں عام طور پر رشتہ دار جو ہوتے ہیں، ماموں پھوپھو دادے دادیاں چاچے چاچیاں، ان کو بہت پیار کرتی ہیں، اور یہ بچے ان کو بہت، مطلب یہ 10-12 سال کی عمر میں، اور میں آپ کو پتہ نئی نئی چوڑیاں پہنتی ہیں، نئی چوڑیاں، ونگا چوڑیاں یہ پہنتی ہیں، اور پتہ کیا ہوتا ہے؟ ارے بھائی پتہ وہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ یہ چوڑی ٹوٹ جائے نا، جس وقت اس کو پکڑتے ہیں، پھینکتی نہیں، اس کو پکڑ لیتی ہے، آدھی ٹوٹی ہوئی کو پکڑ کر پھر منہ سے کہتی ہیں ابھی میں نکالوں گی اپنے پاپا کا پیار، ابھی میں نکالوں گی اپنے ابا کا پیار، ابھی میں نکالوں گی اپنے وہ ماموں کا پیار، اور وہ اس کو ایسے اپنے ہاتھ میں توڑ کر، اور وہ ٹوٹی ہوئی چوڑی کے اندر سے جو چھوٹا سا ذرہ نکلتا ہے، وہ بڑا ہو یا چھوٹا، وہ کہتی ہے، اس سے ناپتی ہے کہ اتنا ہے میرے پاپا کا پیار، اتنا ہے میرے دادا کا پیار، اتنا ہے میرے ماموں کا پیار، اتنا ہے میری ماسوں کا پیار، اتنا ہے میری پھوپھو کا پیار۔ کیوں اسے ناپتی ہے؟ یہ صرف پنجابی عورتیں، پنجابی ان کی بیٹیاں جانتے ہیں۔ پتہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ جنہ تیکر کوئی ٹوٹدا نہیں، ہونا تیکر ثبوت ہی نہیں لبدا کہ پیار ہے کہ نہیں ہے، پیار ہے کہ نہیں ہے۔ بات سمجھتے ہیں نا بھائی؟ ٹوٹنے سے پتہ چلتا ہے، ٹوٹ کے اندر سے نکلتا ہے، ابھر کے آتا ہے، ہائے ہائے یہ تو اماں کا پیار ہے، یہ تو ابا کا پیار ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ یہ جو کلوری کی طرف ہے نا، ایک ٹوٹ پھوٹ کا سفر ہے، اس میں سے جو پیار ابھر کے آتا ہے وہ دیکھنے والا ہے، جو پیار نکل کے آتا ہے وہ دیکھنے والا ہے۔ اس لیے یہاں پر جو میں جس طرف جا رہا ہوں وہ ہے کہ ایک سفر ہے کلوری والے کا۔ تو میں نے لکھا کہ یہ جو ہے نا ان کی گرفتاری، وہ گرفتاری سے لے کر اور دفن تک، یہ 1-2 چیپٹر ہیں، یہ سارے انجیل نویسوں نے لکھے ہیں، مرکس نے بھی، متی نے بھی، لوکا نے بھی اور یوحنا نے بھی۔ انہوں نے 2-2, 3-3 چیپٹر کے اندر اس کے دکھوں کو بھی بیان کیا، گرفتاری سے لے کر اور موت کو بھی بیان کیا، پھر اس کے جی اٹھنے کو بھی بیان کیا۔ یہ انجیلوں کا کلائمیکس ہے۔ کیا ہے؟ کلائمیکس ہے۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو بتاؤں، پولوس کو تو آپ بہت پیار کرتے ہیں، ہاں، پال کو بہت پیار کرتے ہیں۔ ریئلی میں آپ کو بتاؤں، پال کے خطوں کو پڑھیے، پال کے خطوں کو پڑھیے، آپ حیران ہوں گے۔ پال کے خطوں کے اندر بندہ پوچھے آپ یسوع کی تمثیل نہیں بیان کرتے، آپ یسوع کا واقعہ نہیں بیان کرتے، آپ یسوع کا معجزہ نہیں بیان کرتے، آپ یسوع کو کسی طرح سے کوئی اس کی کہانی نہیں بیان کرتے، نہ اس کی کسی کہانی کا ذکر کرتے ہو۔ صرف یہ جو قرنتیوں 11 ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ جس رات وہ پکڑوایا جانے تھا، اس رات اس نے روٹی لی، شکر کیا، توڑ کر دی۔ یہ اتنا مینشن کیا
سارے خطوں میں سے باقی خطوں کے اندر ایک ہی رونق ہے, ایک ہی جنون ہے اور ایک ہی کڑکڑ ہے. ہاں وہ کون سی ہے؟ اس نے کہا پتہ کیا, میں اپنے وجود میں اور وجود سے باہر ایک ہی چیز لیے پھرتا ہوں, یسوع کی موت اور اس کا جی اٹھنا. یسوع کی موت اور اس کا جی اٹھنا. ارے اس کے خطوں کی رونق کی اس کی موت اور اس کا جی اٹھنا. اسی لیے کہتا ہے میں اس کے دکھوں کو اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں, میں اس کی موت کو اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں, اسی لیے اس کا جی اٹھنا بھی اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں, اور مسیح کو اپنے وجود میں لیے پھرتا ہوں. اس لیے اب میں نہیں, وہ مجھ میں زندہ ہے. کمال ہے. اور اخیر کر دی اس نے کہا میں نے اس کو دیکھا ہے. کس طرح؟ ویکھیا بھی نہیں, سچی وہ فزیکلی جیسے باقی شاگردوں نے ویسے تو نہیں دیکھا, لیکن وہ کہتا ہے اساں تے گھوڑے تو ڈگ کے ویکھیا. ہاں لوکاں ڈگ کے نہیں ویکھیا, اساں گھوڑے تو ڈگ کے ویکھیا. اسی لیے ہمیں پتہ ہے ڈگ کے جنہ ویکھیا ہوئے انہوں نے چوکی سمجھ ہوتی ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے میں نے گر کر سیکھا ہے. اور کمال کی بات ہے کہ کہنے لگا مجھے اس کے مائنڈ کا بھی پتہ ہے, مجھے اس کے مزاج کا پتہ ہے, مجھے اس کے اندر کا پتہ ہے, مجھے اس کے باہر کا پتہ ہے, مجھے اس کی بلندی کا پتہ ہے, مجھے اس کی گہرائی کا پتہ ہے, مجھے اس کی چوڑائی لمبائی کا پتہ ہے. ہائے ہائے کمال ہے, تم ہر طرح سے جان گئے. پتہ کیا وہ کہتا ہے؟ کہتا ہے جانا یہ اس طرح سے, میں نے اس کی موت کو سمجھا ہے کہ بندہ اس طرح کیوں غلاموں کی طرح مر گیا ہے, کیوں غلاموں کی طرح. پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں فلپیوں کے خط میں کہنے لگا اس کا مزاج تمہارا مزاج ہو, کیونکہ اس نے خدا کی ذات میں ہو کر اپنے آپ کو خالی کر دیا اور غلام کی ذات اختیار کر لی. ہاں جی, موت اور غلام کی ذات اختیار کر لی, اور موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار رہا. نوکر بن گیا. کیا بن گیا؟ نوکر بن گیا. غلام نوکر ہوتا ہے نا, پتر بیٹا. ہاں جی, اور وہ بھی غلام بن گیا. کہتا ہے یہ راز سمجھنے والا ہے, موت بلکہ صلیبی موت تک وفادار. بس میں آپ کو بتا دوں جتنے اولادوں والے ہیں, جتنے خود اولادیں ہیں, ہاں جتنے اولادوں والے ہیں, جتنی خود اولادیں ہیں, میں آپ کو ایک راز بتانے لگا ہوں کہ پھر مسیح کو بھی سمجھ جاؤ گے. جس وقت تمہارے امی ابا ہوں, ان کے آپ کہیں باپ کا نام لے کر, ہاں سرفراز, اجاز, ایسے کوئی نام لے کر بلائیں, تو پھر یہ یس یا ہاں جی اس کی بجائے کرنے کے آپ کہہ دینا جی میں نوکر, جی میں نوکر. ہاں جی, کیا کہنا ہے؟ جی میں نوکر. امی جی میں نوکر. جب آپ کہیں گے نا, اس کے بعد پتہ کیا ہونا ہے؟ ایک معجزہ ہونا. کیا معجزہ ہونا ہے؟ آپ نے اپنے والدین کے دل کو, ہاں دل کو نکال لیا ہے, اور آپ کو وہ دعا لگے گی جو کبھی کسی سے نہیں لگتی, وہ لگے گی, کیونکہ آپ نے غلام کی ذات اختیار کر لی. صرف ایک دفعہ کر کے دیکھنا, پھر سچی اس کو سمجھ جاؤ گے جس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے بیٹا ہوتے ہوئے بھی غلام کی ذات اختیار کر لی. صرف کرنا اتنا ہی ہے کہ وہ والدین بلائیں گے, آپ نے کہا جی میں نوکر, آپ کا نوکر, جی میں آپ کی نوکر. جب کہیں گے نا آپ کی نوکر, بس میں سمجھنا کہ آپ نے اس کو کہاں ہاتھ ڈال دیا. وہ دعائیں نکلے گی جو اس سے کبھی بھی نہیں نکلیں گی. اسی لیے کہا گیا اس سے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ, اسے سرفراز کر دیا, سب سے سرفراز کر دیا, تاکہ ہر ایک گھٹنا اس کے آگے جھکے, کیا آسمان کے کیا زمین میں. اسی لیے میں آپ کو بتاؤں, وہ چھوٹا بیٹا جب واپس آیا نا تو کہتا ہے ابا میں اس لائق نہیں کہ تیرا بیٹا کہلاؤں, میں تے نوکراں وانگر کدی رکھ لے تے میری بڑی گل ہے. کدے وانگرا؟ نوکراں وانگر. اپنے گھر میں نوکر, کیونکہ تیرے گھر تے نوکر رہنا بھی بڑی گل ہے. ابا جی تواڈے گھر تے نوکر رہنا بھی بڑی گل ہے. وہ کہنے لگا بس ادھر, وہ کرتا رہتا ہے مجھے نوکروں کی طرح رکھ لو. پتہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جاؤ اچھا سا یہ کیا کہتے ہیں یہ بچڑا ذبح کرو, جاؤ ضیافت کرو, جاؤ اچھے کپڑے لے کر آؤ. کیوں جاؤ اچھے کپڑے لے کر آؤ؟ جاؤ بھائی جاؤ اچھے جوتے بھی لے کر آؤ. اجے دینا نہیں رجیا. پھر کہتے ہیں جاؤ اچھی سی ایک وہ کیا کہتے ہیں چھاپ, کیا کہتے ہیں یہ انگوٹھی بھی لے کر آؤ. کیونکہ یہ اپنے آپ کو پیا نوکر کردا ہے, یہ نہیں پتا میرا پتر نہیں آیا, میرا شہزادہ واپس آ گیا, میرا شہزادہ واپس آ گیا. اس لیے یہ سمجھیے کہ جس وقت وہ اس ذات کو سمجھنا کہ کیوں بیٹا ہوتے ہوئے بھی غلام کی ذات اختیار کر, کیوں اپنے آپ کو خالی کر, کیوں وہ کہتا ہے فلپیوں میں, اس لیے کہ وہ خوشخبری بانٹنے والا ہے. احساس کے چشموں کی, ہاں احساس کے چشموں کی آرزو دلیل سے آئے گی. جس گفتگو میں گیت ہوگا وہ گفتگو گلیل سے آئے گی.
जिस गुफ्तगू में गीत होगा वो गुफ्तगू, आप भी गाते हैं लेकिन कोई गीत गलील में भी गाया गया है, जिस गुफ्तगू में गीत होगा वो गुफ्तगू गलील से आएगी। असद मैं बताता हूं बहारों का राज क्या है, असद मैं बताता हूं बहारों का राज क्या है। रूह के फूल खिलेंगे और खुशबू इंजील से आएगी, रूह के फूल खिलेंगे और खुशबू इंजील से आएगी। अब देखिए, हमारे खुदावंद ने दुख सहने से दुख सहने, गिरफ्तारी तो आपको पता है गतसमनी में दी है। कहाँ? अभी आप समझ जाइए, आप फूल खिलने लगे हैं, गिरफ्तारी तो कहाँ दी है? गतसमनी। बंदा पूछे, कोई जैतून पर दी जा सकती है, हैकल में दी जा सकती है, हैकल से बाहर दी जा सकती है, यरूशलेम की गलियों में दी जा सकती है, हाँ यरूशलेम के बाजारों में दी जा सकती है, बैतफजे में दी जा सकती है, बैतनिया में दी जा सकती है। क्यों? आज की शाम ये सिर्फ गतसमनी में ही होनी चाहिए। ये उसका फैसला है, ये उसका फैसला है, और वो जानता है फैसला क्यों है। गिरफ्तारी भी दी तो गतसमनी में दी। और पता क्या, हमारे यूहन्ना लिखते हैं, यूहन्ना इंजील नवीस लिखते हैं, कहते हैं, मेरी बात की समझ आ रही है पुत्र? हाँ जी, यूहन्ना इंजील नवीस फरमाते हैं, कहने लगे कि ये गिरफ्तारी गतसमनी में हुई है। हाँ, और कैसे हुई है? कहता है ऐसे नहीं होगी गिरफ्तारी गतसमनी में। वो कहने लगा, यीशु अपने, ये 18वां चैप्टर शुरू कर रहे, कहता है यीशु अपने शागिर्दों को लेकर, जरा बाग में एंटर होने का नतीजा देखिए अंदाज, यीशु अपने शागिर्दों को लेकर बाग में दाखिल हो गया, बाग में, गतसमनी बाग में दाखिल हो गया। लफ्ज वो जो लगा रहा है, अपने शागिर्दों को लेकर बाग में दाखिल हो गया। ये शुरू है, और आखिर पता किधर करता है? आखिर भी सुनने वाला है, पता किधर करता है? कहता है जब मसलूब को सलीब पर से उतारा गया, हाँ जी, और यूसुफ और मतिया और निकोदेमुस उन्हें दफनाने आए, तो फिर उन्होंने जल्दी में क्या किया? करीब ही एक बाग था और उस बाग में एक नई कब्र थी, और उधर रख दिया और उधर दफना दिया। अरे कमाल कर दिया, बाग से शुरू हुई थी, बाग पर मुकम्मल कर दी। बाग से शुरू किया, बाग पर मुकम्मल। अरे बाग से गिरफ्तारी हुई, बाग पर दफना। ये देखने वाला, उधर से फिर जी उठने का ऐलान होगा ना। हाँ, 10 खां मालिया तू तो नहीं किते वेख्या, 10 खां बागबाना तू तो नहीं किते। अब देखो यूहन्ना की इंजील और उसके अंदर की लैंग्वेज, और भावें उत्थे 2.5 दरख्त ने आंदा मैनू बाग ही लगता है। वाह सच्ची बात। वो भावें उत्थे थोड़े दरख्त, कहता मैनू बाग ही लगता, तुहानू नहीं दिसता, मैनू दिसता है। क्यों भला? आप समझते हैं ना, है थोड़े जे दरख्त हैं, लेकिन वो कहता है एक बाग से गिरफ्तारी दी और दूसरे बाग में दफन हुआ। और कहना क्या चाहता है? पता कहना क्या चाहता है? बाग में इसलिए दाखिल किया है, ए आदम तेरे बख्त उजड़ गए, एक बाग अंदर आ, तुझे फिर से दाखिल कर दे उस बाग अंदर, आप तुझे फिर से दाखिल कर दे उस बाग अंदर। हम तुझे दाखिल करने के लिए, हम बाग से निकालने के लिए नहीं है। हम बाग से निकालने वाले नहीं, बाग में दाखिल करने वाले हैं। और इसीलिए हम इसी जानबूझकर इस बाग में गिरफ्तारी देने आए, जानबूझकर। और इसीलिए मैथ्यू ने बहुत ज़बरदस्त लिखा, मैथ्यू ने, मेरी बात आ रही है आप तक? मैथ्यू ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखा। पहले तो मैं आपको चंद अशआर सुना दूं इस बाग के बारे में। कमाल सफ़र है भाई। ये तो मैं ताज़ा ये 2 शेर हैं जो आपकी नज़र करता हूँ। मैंने लिखा, एक बाग से बाग तक, एक बाग से बाग तक यीशु का सफ़र। एक बाग से बाग तक, ये एक गिरफ्तारी और एक दफन है। हाँ जी, एक बाग से बाग तक यीशु का सफ़र, यानी खुदा के घर की खुशबू का सफ़र, यानी खुदा के घर की खुशबू का सफ़र। दिल से दिल तक रवा दवा है देख, दिल से दिल तक रवा दवा है देख, मोहब्बत का सफ़र है या लहू का सफ़र, मोहब्बत का सफ़र है या लहू का सफ़र। काहिनों के रूबरू और बादशाह के सामने, काहिनों के रूबरू और बादशाह के सामने, खामोशी के साये में गुफ्तगू का सफ़र, खामोशी के साये में गुफ्तगू का सफ़र। ए अब्बा इनको माफ़ कर दो ना, ए अब्बा इनको माफ़ कर दो ना। देखने वाला है अज़ल से आरज़ू का सफ़र, देखने वाला है अज़ल से आरज़ू का सफ़र। इंसानियत का बोझ या कांटों का ताज, इंसानियत का बोझ या कांटों का ताज।
وہ خوبرو ہی جانے اس خوبرو کا سفر، وہ خوبرو ہی جانے اس خوبرو کا سفر، کھوئے ہوئے کبھی نہ بھول پائیں گے اسد، مقطع ہے، کھوئے ہوئے کبھی نہ بھول پائیں گے اسد، کیا کھوئے ہوئے کبھی نہ بھول پائیں گے اسد، گتسمنی سے گلگتا تک جستجو کا سفر، گتسمنی سے گلگتا تک جستجو کا سفر۔ یہ ایک جستجو کا سفر ہے۔ انسان، تو نے تاریخ میں یہ تو دیکھا ہوگا ہاں کہ انسان جنگلوں میں جاتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، ہاں جی، انسان دریاؤں پہ جاتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، انسان ادھر ادھر بھاگتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، ارے یہ پہاڑوں پر جاتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، یہ دنیا کو ترک کر کے جاتے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے۔ ارے تو نے تو صرف انسان دیکھے ہیں خدا کو ڈھونڈنے کے لیے، تجھے دکھائیں ایک خدا جو انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہے، ایک خدا جو انسانوں کو ڈھونڈ رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ یہاں پر یہ جو نقشہ ہے وہ دیکھنے والا ہے کہ یہ کون سی خوشخبریاں جو ابھر ابھر کے آتی ہیں۔ گتسمنی میں سب سے پہلے یہ گتسمنی کے اندر ایک نے کان اڑا دیا، کیا کان اڑا دیا۔ اب گرفتار ہو رہے تھے، کیا ضرورت تھی کان جوڑنے کی؟ کیوں جی؟ اگلے ڈانگا لا کے برچیاں لے کر اور اپنی یہ لائے ہیں گرفتار کرنے کے لیے، چور کی طرح ڈاکو کی طرح پکڑنے آئے ہیں، تو پھر کیا ضرورت ہے کان کاٹ جوڑنے کی؟ ایک تو پہلے کہا کہ یہ بھائی تلوار ہمارا فیصلہ نہیں، یہ ہمارا راستہ نہیں، یہ ہماری منزل نہیں، یہ ہمارا کبھی بھی اسٹریٹجی نہیں، اس لیے جنگ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں جائز نہیں، جنگ کسی بھی صورت میں جائز نہیں۔ اگلا مرحلہ وہ کہا گرفتار کرتے ہو کیجئے، لیکن روکا نہیں، پکڑے گرفتار کریں، لیکن میں کوئی دا کان تے جوڑ لے بندے ہو، ہاں جی، کیونکہ یہ اس باغ کے اندر اس کان کا جوڑنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اسی باغ کے اندر سلسلے یہاں سے شروع ہوا تھا، جب آدم نے جب ہوا نے بس اوپر والے کی نہیں سنی تھی اور رینگنے والے کی سن لی تھی، اور یہی سارا تماشا ہوا تھا۔ ارے بھائی آج سے کان جوڑ دیا ہے، انسانیت کا کان جوڑ دیا ہے کہ رینگنے والے کی نہیں، اوپر والے کی سنتا رہے گا، اوپر والے کی سنتا رہے گا، اوپر والے کی سنتا رہے گا۔ اس لیے میں نے کہا خوشخبری شروع ہو گئی، انسان میرے دکھ شروع تیری شفا شروع، انسان میرے دکھ شروع تیری شفا شروع ہو گئی۔ اسی لیے یہ عشایہ جو کہتے تھے بس تیرے مار کھانے سے ہم نے شفا، ہاں جی، تیرے دکھوں سے، کیونکہ تو نے ہمارے دکھ اٹھا لیے، تو نے ہماری بدیاں اٹھا لی، تو نے ہمارے گناہ اٹھا لیے، تو نے ہمارے بوجھ اٹھا لیے۔ ہاں ہم نہیں اٹھا سکتے تھے، آپ نے اٹھا لیے، ہم مر گئے تھے بوجھ کے نیچے، تو نے خود دعویٰ کیا بوجھ کے تھکے ماندو آؤ میرے پاس میں تمہیں آرام دوں گا، کیونکہ جڑا چک نہ سکتا ہوئے وہ آنکھ نہیں سکتا، آؤ بوجھ کے تھکے ماندو میرے پاس آؤ، کیونکہ آج دیکھنے والا ہے کہ بوجھ اٹھا بھی سکتا ہے کہ نہیں اٹھا سکتا۔ اس لیے سمجھیے جس وقت یہ باغ سے گرفتار ہو کر چلے ہیں، ویسے تو دکھ کی بات ہے، انہوں نے بڑا گلہ کیا، کہنے لگے یار آپ کے ہر روز ہیکل میں تھا، ہر روز تعلیم دیتا تھا اور ہر روز تمہارے سامنے تھا، پاس تھا، تم نے مجھے گرفتار نہیں کیا، آج ڈاکوؤں کی طرح پکڑنے آئے۔ کس طرح؟ ڈاکوؤں کی طرح۔ ارے کم از کم پکڑتے تو کسی ایک شان کے ساتھ، تمہیں تو یہ بھی نہیں پڑھایا لگا کہ ابن آدم کو گرفتار کیسے کیا جاتا ہے، اس کی بھی ایک شان ہوتی ہے، تم نے تو یہاں بھی مار کھا گئے ہو، گرفتار کرنے کے لیے بھی ایسے آئے جیسے ڈاکو کی طرح پکڑے تھے۔ میں نے کب چھپایا اپنے آپ کو؟ ادھر تو ہم دعا کرنے آئے تھے، کیسے دعا کرنے آئے تھے، چھپنے کے لیے نہیں آئے، دعا کرنے کے لیے آئے۔ ہمیں پتہ ہے اس باغ کے اندر کیا نہیں اور کیا ہے شروع دن سے۔ اسی لیے آپ کو پتہ ہے متی فرماتے ہیں، متی صرف فرماتے ہیں، سن رہے ہیں، متی صرف فرماتے ہیں، پتہ کیا وہ کہتے ہیں باغ کے اندر داخل ہوتے ہی منہ کے بل گر پڑا، منہ کے بل، یہ بڑا سخت جملہ اس نے لکھا۔ لوکا فرماتے ہیں کہ اس کا خون تو بوندیں لہو پسینے کی ایسے خون کی بوندوں کی طرح تھی، اور جان کنی میں تھا اور بحد موت غمگین تھا، لیکن پتہ ہے کہ جو متی کیا فرماتا، کہنے لگا وہ منہ کے بل گر پڑا، منہ کے بل گر پڑا۔ متی نے جس طرف اشارہ کیا نا وہ سمجھنے والا، متی ادھر منہ کے بل گر پڑا۔ اس باغ کے اندر کس طرح گرا ہے بھائی؟ منہ کے بل، منہ پر نے جا پڑنا، سمجھتے ہیں نا؟ اور گرنے کا فن اسے آتا ہے، ہاں گرنے کا فن اسے آتا ہے،
صحیح بات ہے، آپ دیکھتے رہے ہو نا 14 مقام پڑھتے ہوئے، ایک دفعہ گرا، دوسری دفعہ گرنے کا فن آتا ہے، ہاں نرا ڈگدا نہیں، بیج بن پر گرتا ہے۔ کیسے؟ بیج بن کر گرتا ہے، اس لیے اس باغ میں گرا ہے۔ اس باغ میں گرا ہے تو کیسے گرا ہے؟ ارے آپ کو پتہ ہے اس باغ میں ایک درخت تھا، اس پر فرشتے کی ڈیوٹی تھی، یہ کروبیاں کی ڈیوٹی تھی، تلواریں لے کر، ارے کوئی رخ اس دے نیڑے جا جائے، ارے بھائی یہ بھی کیا تھا، زندگی دا رخ لایا باغ دے اندر تے نیڑے نہیں جان دیندا، آپ ہی رخ لایا زندگی دا تے نیڑے نہیں جان دیندا۔ ہاں، اور اس نے بتایا اس باغ کے اندر یہ زندگی کا درخت اگے گا، یہ زندگی کا بیج اگے گا اور گر کر اگے گا، اور ہمیشہ کے لیے دریا کے اس پار اور اس پار، دونوں پار اس باغ سے، ہاں اس باغ کا درخت جو ہے یہ زندگی کا درخت، یہ شجر حیات، آپ کو پتہ ہے پھر اس پر تلواروں کے پیرے نہیں ہوں گے، پھر جو بھی چاہے آئے گا اور اس سے پائے گا، اور سب اس کے پتوں سے شفا پائیں گے۔ اسی لیے میں آپ کو بتاؤں، اس نے اس کا گرنے کو بہت نوٹ کیا، متی نے اس کے منہ کے بل گرنے کو، اس کو پتہ ہے باغ میں ایک درخت کی کمی ہے، وہ کون سا ہے؟ زندگی کا درخت۔ کون سا؟ کہیے کون سا؟ زندگی کا درخت۔ ارے جو گزرتا ہے نا، جو گزرتا ہے تو خوشبو بڑھتی جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے پھول جب توڑ کے آگے جاتے ہیں نا، جن ہاتھوں میں بھی جاتا ہے، ہاں کمال کی بات ہے، پھول کی صفت ہے، جو ہاتھ مسلے ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار کرتا جاتا ہے، جو ہاتھ مسلتے ہیں ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار کرتا جاتا ہے۔ اسی لیے جس وقت آگے بڑھے ہیں تو پھر یہ پترس پیچھے آ رہے ہیں، کیا؟ فاصلہ رکھ کے، لکھا ہوا کس طرح؟ میں جو کہہ رہا ہوں جو ادھر لکھا ہے، فاصلہ رکھ کے، پینٹ وچ اندر درمیانی فاصلہ، نیڑے نہیں لگا، فاصلہ رکھ کے۔ اج تین فاصلے آ گئے، ہاں کدی اکا نال رہندا ہے، آج فاصلے آ گئے، یہ بھی آ جائے، فاصلے ایسے بھی ہوں گے یہ کبھی سوچا نہیں، ہاں جی فاصلے، اور فاصلے رکھ کے آتا ہے، اور کردہ کی یہ پیا، فاصلے کا مطلب سمجھنا، جے استاد ویکھے تے لگے کہ پیچھے آن ڈے ہے، تے جے لوگ ویکھن تے آکھن اے نہیں او دے نال، ہاں جی دونوں گلاں کٹھیاں نہیں ہو سکتیاں، ہاں دونوں باتیں کٹھے نہیں ہو سکتے، بات سمجھتے ہیں؟ فیض کدی نہیں پاندے جڑے ہاں دو کراندے سانجے، ایک کوئی پاسا رکھ لے اڑے یا کھڑے یا رانجے، ایک ہی پاسا رہنا، وہ ایک ہی طرف رہ سکتی ہے، یہ دو نہیں رہ سکتے۔ ہاں جی وہ کمال کر دیا، اس نے کہا ہاں جی کہتے پیچھے آتے ہوئے فاصلہ رکھ کے، پھر آگے تو نہیں جا سکا، پھر اوپر استاد آ گیا کاہن کی، اللہ بھائی میری گل دھیان نہ سن لیجیے، باقی ساریاں بھول جا جائے، ہوں میں پنجابی چ کرن لگا، ایک کوئی گل سنو، ایتھے ہون نہ سارے اگلے آنے والے دنوں چ انہاں نے بڑا زور لا کے دسنا، کٹ کے یاد رکھیا جائے، انہاں آکھنا ہے جڑے اج ناندے نے نا ہوشانہ ہوشانہ، ہاں ہوشانہ ہوشانہ، چنگی طرح یاد رکھے، ہوشانہ ہوشانہ، ہاں ابن مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، اور گدے کے وہ کپڑے بچھاتے ہیں، رستے میں کپڑے بچھاتے ہیں، انہاں لوکاں ہی اگلے دن آکھنا ہے ہاں سلیب دے سلیب دے، یہ گل سنی اگے پہلا، کیوں جی اے لوگ جڑے نعرے مار دے انہیں اگلے دن آکھنا سلیب دے، سنے ہے نا، انہاں مشہور بھی بڑی کر چھڑی ہے، یہ گل انہاں پلے ہوئی مشہور بڑی کیتی ہوئی ہے، یہ میری گل دھیان نہ سنیا جے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ بیتنیہ کے لوگ، بیت فجے کے لوگ، ہاں یرو کے لوگ، غریب لوگ جو بیچارے گدی کے بچے پہ بٹھا رہے ہیں اور اپنے کپڑے بچھا رہے ہیں، ہاں جی اوے انہاں نو کون کچہریاں چ بڑھن دیندا ہے، انہاں نو کون پیلاطوس دی کچہری چ بڑھن دیندا ہے، انہاں نو کون کاہناں دی کچہری چ نیڑے آن دیندا ہے، انہاں نو بیچاریاں نو کیوں ایویں بدنام کردے ہو، کیوں آندے رہندے ہو، انہاں ایک دن نعرے مارے نے دوجے دن آکھیا سلیب دے، نہ سلیب دین والے اے جڑے آندے نے سلیب دے، اسے سلیب دے، اے ٹولا ہی کچھ ہو رہے، اے ٹولا ہی ہور نہ لوکاں دا ہے، اے ٹولا ہی انہاں نے پھڑن والیاں دا ہے، یار فرق تے کریا کرو۔ کڈا سوکھا رام ناگ لیا، آج انہوں نے آکھیا نعرے مارے نے، نہیں کرمالے وہ غریبوں کا بادشاہ ہے، وہ غریبوں کا بادشاہ، اچھی طرح سمجھیے، میں ان کے درمیان ہوں وہ میرے قریب ہوں گے، میں ان کے درمیان ہوں وہ میرے قریب ہوں گے، میں ان کا فیصلہ ہوں وہ میرے نصیب ہوں گے، میرے تن بدن پہ آج دعویٰ کرے نہ کوئی، میرے تن بدن پہ آج دعویٰ کرے نہ کوئی، میں غریبوں کی بادشاہی میرے وارث غریب ہوں گے، میں غریبوں کی بادشاہی میرے وارث غریب ہوں گے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، بیت فجے کے لوگ، بیتنیہ کے لوگ، اوہو یار انہوں نے بدنام کر دیا،
یہ جتنے ہمارے پاس یہ سارے نین جتنے میں نے کسی کا نام لیتا جتنے بھی ہیں انہوں نے مجھے پتہ ہے کل کے روز انہوں نے پرسوں کی اتوار کو ہاں انہوں نے کہنا ہے یار یہ جننے نعرے مار رہے ہیں نا انہاں کل نو آکھنا سلیب دے اور سلیب دے سلیب والے ٹولا ہو رہے وہ وکھرا رکھا ہے وہ جو گتسمنی میں رات کو مشلے لے کر تلواریں لے کر لاٹھیاں لے کر پیادے گئے تھے وہ ٹولہ ہی اور ہے وہ چنڈا مارنے والا ٹولہ ہی اور ہے وہ کانٹوں کا تاج رکھنے والا ٹولہ ہی اور اینا غریباں نو کون نیڑے آن دیندا ہے یہ تے صرف کھوتی لے کے بیچارے اپنے کپڑے بچھاندے رہ گئے اپنے نینا اپنے آنکھیں بچھاتے رہ گئے غریباں نو کون نیڑے آن دیندا کہ کون یہ جو عدالت عالیہ ادھر جانے دیتا ہے یہ بڑے آرام سے ان کو بیچاروں کو بدنام کرتے ہیں آئندہ نہ کرنا آئندہ نہ کرنا بیتنیہ والوں کو بیت فجے والوں کو یرو والوں کو یہ غریبوں کو جنہوں نے بیچاروں نے اپنے کپڑے بچھا دیے یہ نہیں ایسا کر سکتے یہ نہیں ایسا کر سکتے وہ نہیں ایسا وہ جو رات کو لاٹھیاں تلواریں لے کر گئے تھے وہ ٹولہ ادھر ہی ہے وہ ٹولہ کاہنوں کی عدالت میں بھی ہوگا وہ ٹولہ پلاطوس کی کچہری میں بھی داخل ہو جائے سمجھتے ہیں ٹولو کا سمجھو ایویں نہ ماڑیاں نو چپ کر کے بدنام کریو یہ جو غریب ہیں ان کو بدنام نہ کرو وہ بیچارے تو صرف اور صرف آنکھیں بچھاتے ہیں جو کر سکتے ہیں اور پھر بیچارے کہاں جا سکتے ہیں آگے ہاں میری بات سمجھ رہے اس لیے یہ سمجھنا پر لیکن میں جو بات جس طرف آ رہا ہوں خوشخبری کی طرف پترس نیچے بیٹھ گیا وہ پیادوں کے ساتھ جڑے پھڑن والے دے نال گرفتار کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ گیا کنہ دے سنگ گرفتار کرنے والوں کے ساتھ اور انہیں اگ بالی ہوئی اگ پہ سیک دے کیوں جی انجی سی نے نا اگ پہ سیک دے تھلے اتنے جڑی کاہنہ دی عدالت ہے اتنے استاد پھنسیا ہوا ایک کچہری پیادوں کی ادھر شاگرد پھنسا ہوا ہے ایک کاہنوں کی کچہری ادھر استاد پھنسا ہوا ہے اس سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے اس سے بھی پوچھ گچھ ہو رہی ہے کیوں جی ایسے ہی ہے ہاں جی اور پھر استاد بھی اس کو آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ذلیل کر رہے ہیں بہت زیادہ انسلٹ کر رہے ہیں میرے سے وعدہ کرنا آئندہ خداوند یسوع مسیح کے دکھوں کا صدقہ کسی کی بےزتی نہ کرنا بس کسی کی بھی بےزتی نہ کرنا کمزور سے کمزور بھی ہو بےزتی نہ کرنا کسی کی غلطی کو شعور بھی ہوتا ہے نا بےزتی نہ کرنا انسلٹ نہ اپنے خداوند کی اس مصیبتوں کا صدقہ وہ جو آنکھیں بند کر کے چپیڑے مارتے تھے وہ جو گھوسے مارتے تھے وہ تھوکتے تھے اس انسلٹ کے سامنے رکھتے ہوئے کہنا نہیں میرے استاد نے بےزتی کی تھی میں زندگی چہ نہیں کر سکتا یہ میں نہیں کر سکتا انسلٹ نہیں کرنی کبھی انسلٹ نہیں کرنی ہاں جی ادھر اس شاگرد نیچے یہ استاد اوپر ادھر اس کی کچہری لگی ہے کیوں بھائی تم بھی وہ نال ہے نہیں جی میں تو نہیں تو وہ نال ہے آندا جی میرے کو قسم کرا لو میں نہیں وہ نال اور تیری تے بولی دس دی تو وہ نال جڑا وہ نال رہا ہوئے وہ تے بولی کچھ اور ہو جاتی ہے ہاں جی یہ تو نہیں کہ یسوع ناصری کے ساتھ رہو اور اثر نہ ہو یہ تو نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں تیری تے ہر گل ہی پہ دس دی تو وہ نال وہ آندا میرے تے لعنت میرے تو قسم کرا لو میں وہ نال دالے مینوں تے پتہ ہی کوئی نہیں کی پہ آندے ہو مینوں یہ بھی نہیں پتا تو نال اگ سیکی آوندا ہاں اگ سیکی آਉਂدا اور چلیا بیگانیاں دی بلدی سیکنا تینوں اقرار کرنا کتھوں آ سکتا ہے بیگانوں کی جلائی ہوئی سیک رہے ہو تمہیں اقرار کرنا کہاں سے آئے گا جدن جی اٹھنے کے بعد ہاں یہ جھیل کے کنارے ہم کوئلوں کو بکھائیں گے ہاں اچھی طرح بنائیں گے اچھی طرح اس کو جلائیں گے اور بنائیں گے تم آ کر اس میری جلائی ہوئی کو اس پر بنائی ہوئی مچھلی کو کھانا پھر تمہیں اقرار بھی آئے گا پھر تمہیں اقرار بھی آئے گا ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ اقرار آئے گا ساڈی سیکے گا تو اقرار آئے گا ساڈا اقرار کرے بیگانیاں دے سیکے گا پھر ساڈا اقرار نہیں کر سکتا میری بات سمجھ رہے ہیں چلیا تو کنہ چ بیٹھا ہے تینوں کنہ چ پایا سی ہاں جی میرا شاگرد میری چٹان ہاں جی جس پر میں اپنی کلیسیا بناؤں میں تو بیٹھا کنہ چ چلو جب اس نے کہا نا تیسری دفعہ میرے تو قسم کرا لیں اوئی پترس تینوں ہی تے سارے پتے دیتے نے اج تو آنا مینوں پتہ ہی کوئی نہیں سارے پتے بھی تینوں ہی دیتے نے اور پھر کہتا مجھے پتہ ہی نہیں اب سنو پتہ کیا کرتے اس نے کہا نا جس وقت مجھے نہیں پتا کیا کہہ رہے ہو مجھ پر لعنت جب یہ کہا نا تو واہ جب یہ کہا تو مرغ نے بانگ دے دی ہاں تو جب اس نے انکار کیا تو استاد نے بھی یہ صرف لوکا نے نوٹ کیا اور کسی نے نوٹ نہیں کیا
اور لوکا وہ بندہ ہے جو مصلوب کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے یہ نظارہ جس نے بھی دیکھا وہ چھاتی پیٹتا چلا گیا. میں یہ لفظ میں لوکا کا بیان کر رہا ہوں، یہ نظارہ، یہ منظر، یہ نظارہ. وہ پتہ کیوں کہہ رہا ہے؟ وہ کس لیے کہہ رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ بس یہ موسیٰ جانتا ہے نظارہ کیسے دیکھا جاتا ہے. اگر موسیٰ کی نظر ہے تو پھر اس نظارے کو دیکھ سکتے ہو، ورنہ نہیں دیکھ سکتے. کیوں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کیوں بھلا؟ یہ دیکھو، یہ موسیٰ جانتا ہے کہ یہ جلتی جھاڑی کو دیکھا کیسے جاتا ہے. روح زندگی ہے، زندگی میں اتری ہے، کبھی روشنی میں، کبھی تاریکی میں اتری، کبھی روشنی میں اتری ہے. ہاں جی. اور وسعت کو دیکھیے، ہر کسی میں اتری ہے. کبھی چرنی میں اتری ہے، ہاں جی، کبھی جھاڑی میں اتری تو کبھی چرنی میں اتری ہے. اور محبت جب بھی اتری ہے بڑی سادگی میں اتری ہے. محبت جب بھی اتری ہے بڑی سادگی میں اتری. اور اسی لیے اس کی سادگی سمجھنا چاہیے کہ کس طرح اتری ہے. اسی لیے وہ کہتا ہے یہ اس نظارے کو دیکھنا. اور کیا کہتا ہے سنو، کہنے لگا اس شاگرد نے صرف اتنا ہی کہا تھا، جی مینوں نہیں پتا. اور استاد نے مڑ کے دیکھا، ایسے پیچھے مڑ کے دیکھا. یہ لوکا نے نوٹ کیا اور کسی نے نہیں کیا. پیچھے مڑ کے نظر گھما. اور آپ حیران ہوں گے، سردار کاہن بھی ادھر ہے، دوسرے سردار بھی ادھر ہیں، اور یہ دوسرے کیا ان کو کہنے لمبڑدار سارے ادھر ہیں، مارنے والے بھی ادھر ہیں، پیادے بھی ادھر، سارے ادھر. جتنی یہ کچہری ہوتی ہے سنہدرین کے اندر، بڑے بڑے جو ان کے علماء ہیں وہ بھی ادھر بیٹھے ہیں، سارے لوگ. اور مسیح نے کیا کیا؟ ارے ان سب کو ایک طرف کر کے اپنے شاگرد پر نظر جمائی. کیا کیا ہے؟ اپنے شاگرد کو دیکھا ہے. ہوں بہت سارے لوگوں نے یہی ہولا ہے، یہی بھلیکھا ہے کہ شاہ استاد نے آکھیا ہونا ہے سنا پھر نس گیا نا. کیوں جی؟ مڑ کے سنا پھر نہ ہی کر گیا نا، سنا پھر نس ہی گیا نا. مینوں دسو جے ہی صرف آکھنا ہوئے سنا پھر نس گیا نا تو پھر ایڈی دھون گھمان دی بھی لوڑ کوئی نہیں. بات سمجھتے ہیں یار؟ یہ اتنی گردن گھمانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ نظروں کی بات ہے، نظروں نے سنی ہے، نظروں نے آپس میں گفتگو کی ہے. اس لیے رونا اس پر نہیں آتا کہ کہا جائے سنا پھر نس گیا نا، اگلے ٹھیٹ ہو جاندے نے. اور سنا پھر نہیں نہ رلیا، اگلے ٹھیٹ ہو جاندے نے. پتہ کیا کیوں رونا آتا ہے؟ اس پر نہیں آتا کہ اسے شرمندہ کیا جائے. رونا اس بات پہ نہیں آتا کہ شرمندہ کیا جائے. کیوں رونا آتا ہے؟ آپ کو پتہ کیا؟ رونا اس بات پہ آتا ہے کہ آپ انکار کرو، وہ کہے جنی واری مرضی کرو. ہاں جی. آپ پترس تم مجھے انکار کرتے ہو، تم ہمارا انکار کرتے ہو. پترس تو انکاریاں کرنے اسی تے کچھ سرداریاں دینے، تو انکاریاں کرنے اسی تے کچھ سرداریاں دینے. اور پترس ہم نے تمہیں چنا ہے، تو نے ہمیں نہیں چنا. تو نے جان نہیں دینی، ہم نے جان دینی. سمجھ آ گئی؟ اور تو نے پیار نہیں کیا، ہم نے پیار کیا ہے. اس لیے سمجھنا یہ نگاہ اسی طرح قائم ہے. اسٹل آئی لو یو پیٹر، یو ڈینائی می، اسٹل آئی لو یو. میں اب بھی تمہیں پیار کرتا ہوں. یہ نظر کیا کہہ گئی ہے کہ رونا آتا ہے، کہ رونا آتا ہے. جدو انکار دے باوجود کوئی آکھے اسی تینوں اجے بھی پیار کرنے، پھر رونا آ جاتا ہے. اس لیے کہ اس نے پترس کو زندہ کر دیا، شرمندہ نہیں کیا. شرمندہ نہیں کیا، زندہ کر دیا. اور پھر ایسا زندہ ہوا کہ پھر دوبارہ مرنے کا نہیں. بس سمجھیے اچھی طرح یہ کیا ہے، خوشخبری دے گیا. پترس اسٹل آئی لو یو. انسان تو ڈگ بھی پویں اسٹل آئی لو، میرا انکار بھی کر دے اسٹل آئی لو یو، کیونکہ میں نہیں کر سکتا. ہاں جی، میں نہیں کر سکتا. پیار میں کیتا، تو نہیں کیتا. ہاں جی، چنیا تینوں میں بھی، تو نہیں میں چنیا. یہ میری قصور ہے. ہاں جی، یہ میں ہی بھگتنا. اور تینوں چگن والا قصور بھی میرا ہی ہے، اس لیے میں ہی بھگتنا. کمال کر دیا. اور اگلا مرحلہ بہت ہے یار. یہ پلاطوس اور ہیرودیس، یہ ہمارے جو ہے نا، کیا ان کا نام ہے، لوکا، یہ ایسے کرتے ہیں قدم قدم کے ایک نیا پھول کھلاتے جاتے ہیں. کہتے ہیں او دکھاں نو نہ ویکھ، دکھاں دے وچوں کھڑن والے پھلاں نو ویکھ. کیا کہتے ہیں؟ کہتا ہے یہ ہیرودیس نے، پلاطوس نے کہا کہ یہ کچہری لگی ہوئی، کہنے لگا یار انہاں دے علاقے دا، گلیل دے علاقے دا بادشاہ آئے ہے تے انج کرنے او دے ال ٹورنے ہیں نا، او دے ال کالنے ہیں. ماحول بنا کے مار مور کے کلیا ادھر. اس نے بھی بڑے لوکا فرماتے ہیں بڑا شوق چروکنا سی کہ ویکھیے، بڑا شوق دیدار کا تھا. پھر معجزہ بھی دیکھنا چاہتا تھا بڑے عشق نال. ہاں جی، دیدار دا شوق تے ہے، لیکن کردہ کی ہے، اینو مارو سو، چمکیلی پوشاک پہنا کر مارو، اس کو ذلیل کرو. ہاں جی، واہ. پلاطوس نے بھیجا تیرے پاس یسوع، تو نے واپس کر دیا یسوع.
بس تو یہ ایک گفٹ کا ایکسچینج ہے، گفٹ کا ایکسچینج. تحفہ دیا گیا کیا؟ اس نے بھی بھیج دیا یسوع کو، اس نے بھی واپس بھیج دیا یسوع کو. گفٹ کا ایکسچینج ہے. اور لوکا پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں اوے تحفے دا صدقہ ویخ کہ جڑے جانی دشمن نے آج انہوں نے درمیان کیا ہو گیا. کیا لکھا اس نے؟ کہا ان کے درمیان دوستی ہو گئی. کیا ہوا؟ دوستی ہو گئی. یہ قدم جس طرف بھی جاتے ہیں کچھ کھلا جاتے ہیں، کچھ گل کھلا جاتے ہیں، کچھ پھول کھلا جاتے ہیں. اس لیے اس نے کہا پلاطوس اور ہیرودیس کے درمیان کیا ہو گیا؟ دوستی ہو گئی. یہ ہو نہیں سکتا کہ تم یسوع گفٹ کے طور پر کسی کو دو اور تمہاری دوستی نہ آئے. زمین پر دوستی ڈھونڈتے ہو تو اس مصلوب سے ڈھونڈو، اس دکھی سے ڈھونڈو. اور اگلا مرحلہ جس پر میں بند کرنا چاہتا ہوں، سن رہے تھک تو نہیں گئے پتر؟ ہاں جی بیٹا، میں صرف دیکھتا ہوں کہ کس طرح پھول کھلتے جاتے، کس طرح دکھوں. اس مضمون کو میں نے اتنا مشہور کر دیا ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی سے لے کر ادھر تک ہر جگہ میں نے اڑا کہ میں نے کہا صرف دکھوں کو نہ دیکھ، دکھوں سے ہونے والی خیرات کو دیکھ، دکھوں سے آنے والی فیاضی کو دیکھ، دکھوں سے آنے والی خوشخبری کو دیکھ، انجیل کو دیکھ. کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا کہ اس نے خود کہا تھا میرے دکھوں کو جب دیکھنا ہو تو پھر اس بیج کی مانند دیکھنا جو گندم کا دانہ خاک میں گر کر، مٹی میں گر کر. ہمیشہ کہا صرف اگن دی نہیں گل، مرن دی نہیں گل، ڈگ کے مرن دی گل. جنوں ڈگ کے، جنوں عرشاں تو اترنا آਉਂدا ہے انہوں زمین تو بھی اترنا آਉਂدا ہے. ہاں جی، اور جنوں عرشاں تو اترنا آਉਂدا ہے انہوں زمین تو بھی اترنا آਉਂدا ہے. ہمیں نہ زمین پر اترنا آیا نہ کسی اور جگہ سے اترنا. دیکھ ایک بابا زمین تے کڑی جدوں بھی بوے زمین تے بوے. ہاں جی، زمین تے بوے. کسی آخیا بابا جی منجی تے کیوں نہیں بہندے؟ آندا پتر پتہ کی گل ہے، زمین تے بہن دا ایک فائدہ کہ بندہ ڈگدا نہیں، بندہ ڈگدا، ڈگن دا خطرہ کوئی نہیں ہوتا. گرنا ایک بڑے ہمارے خداوند کو اس کا پتہ ہے. ساری تمثیلوں میں بتایا بیج جو گرتا ہے وہی اگتا ہے. اور اپنے لیے بتایا دانہ جو گندم کا خاک میں گر کر مرتا ہے، گر کر، یاد رکھنا گر کر. اور یہ بھی کمال کی بات ہے، یاد رکھنا کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ بیج اسی تے وینے زمین پتھریلی ہے، راہ دا کنارہ ہے، ہاں جی جھاڑیوں والی ہے، یا پھر اچھی. ہم زمین کو دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے بیج کو دیکھا ہی نہیں. بیج کی اکھاں تے کوئی تعصب کی، کوئی یہ جو اینک ایسی نہیں لگائی ہوئی. بیج پتہ کیا رکھتا ہے؟ ایک وسعت ایسی رکھتا ہے. گرنا اس کا، اس لیے یہ گلگتا تک پہنچتے پہنچتے گرنا دیکھنا. ارے صرف گر نہیں رہا، بیج بن کے گر رہا، بیج بن کے گر رہا ہے. اسی لیے کبھی پتھریلی زمین پر بھی گرے گا، راہ کے کنارے بھی گرے گا. ہاں جی، کیونکہ انہیں کوئی تعصب نہیں رکھا کہ آہو میں فلانی زمین تے ڈگنا فلانی تے. ارے زمین کی وسعت ایسی ہے، زمین کیسی بھی ہو ہر زمین پہ گرے گا، ہر زمین پہ گرے گا. زمین یہ بیج کا اپنی وسعت ہے، بیج کی اپنی کیپیسٹی. اسی لیے راہ کے کنارے یہ پتھریلی زمین، جھاڑیوں والی ہر زمین پہ. کوئی یہ نہ کہے کہ ادھر نہیں گرا، زمین بیج پر. اور پھر کہا اگر پھر بھی نہیں سمجھ آئی تو میرے دکھوں کو ایسے سمجھنا جیسے ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے نا، عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو پھر بہت دکھی ہوتی ہے، بہت دکھی ہوتی ہے. لیکن جب وہ بچہ زمین پیدا ہو کر زمین پر پیدا آتا ہے، انسان آتا ہے، تو پھر وہ خوش ہو جاتی ہے. کہنے لگا میرے دکھوں کو اس طرح دیکھنا. انہوں نے خود بتایا یوحنا کی انجیل میں، میرے دکھوں کو اس نظر سے دیکھنا جیسے ماں بچہ جننے والی اپنے دکھوں کو دیکھتی ہے، ویسے ہی میرے دکھوں کے معنی ہیں. اس لیے میں نے کہا جب آخری موقع ہے کہ ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف. کیوں جی؟ لبی ڈاکوؤں دی کمپنی، میں چھیتی کرن دیا، لبی ڈاکوؤں دی کمپنی راج ڈاکو کی طرح گرفتار کرنے آئے تھے. پھر جتنے بھی آخر تک آئے سب ڈاکو آئے. ارے کچہری میں بھی ملے تو ڈاکو ملے، ہاں یہ ساتھ دائیں بائیں بھی ملے تو ڈاکو ملے. اور میری بات سمجھنا کہ یہ سارا کیا، یہ سارا سلسلہ ہے. اور کہا یہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا، ایک دائیں اور ایک بائیں. اب میرے بھائی بات سننا، بات کلائمیکس کی طرف بند کرنے جا رہا ہوں. پتہ کیا، ہم مکالمہ سوکھے حالات میں نہیں کر سکتے. مکالمہ گفتگو سانو پتہ ہے، ذرا کو لات ماڑے اسا کیا ایدے نال نہیں اگو بولنا، ہماری تیری بس ساڈی اگو ساڈی تہاڈی گل بات بند، اسا تہاڈے نال کونا ہی نہیں. ہمارے سوکھے حالات میں ہم یہی کرتے ہیں. بڑا کرے تو کہیں گے نہ جی اگو مینوں نہ بلائیں. ہاں جی یہی کریں گے، اگو مینوں نہ بلائیں، اگو تو مینوں نہ سدی. یہ ساڈا بڑا مار کا ہوندا ہے سوکھے حالات میں. لیکن سلیب پر جو لٹکے ہوئے، سلیب اور موت کی گھڑیوں کے اندر جو لٹکے، یہ دیکھنے والے
अरे फन्ने मुकालमा, आर्ट ऑफ डायलॉग सीखना हो तो उनसे सीखो। आर्ट ऑफ डायलॉग के मौत के मुंह में बैठकर मुकालमा किया कैसे जाए, वो क्या मुकालमा, मौत के मुंह में बैठकर एक दाएं और एक बाएं। और मैं सच्ची बात आपको बताऊं, हमारे लोग जो है ना ये बड़े जालिम हैं। ये जल्दी जल्दी से डाकू, सज्जे डाकू, खब्बे डाकू, डाकू ही आखे जाते ने। ए पूछो जब्दी की, हाँ जब्दी के बेटों की माँ से पूछो जिसने कहा था कि बादशाह सलामत जदों तुसी अपनी बादशाही चाहो, हाँ जी यसू नासरी मेरे एक पुत्र नू सज्जे ते एक पासे नू खब्बे रखा जी। ये थोड़ा जिहा पहला गिरफ्तारी तो पहला की गल। यसू मसीह फरमान लगे, आखन लगे ओ यार सज्जे खब्बे दी छड्डो, जिहड़ा प्याला मैं पीना पी सकदे हो? उन्हें आखिया जी पी सकने हो। उन्हें आखिया भावें पी सकते हो पर सज्जे खब्बे मैं नहीं पा सकता। पता क्यों? ये जिन्हां दे नसीबां जिन्हां दे मुकद्दरां च लिखिया उन्हां नहीं बैठना। उन्होंने पता सी कौन सज्जे ते कौन खब्बे। इसीलिए देखिए ये जो स्लीपर है ना, एक दाएं और एक बाएं, साडे लोग मशहूर करना डाकू डाकू डाकू। मैनू दसो एक सज्जे वे ते एक खब्बे वे, हत्थां दे नेड़े कौन है? आओ वे तो होवे यसू का है। मौत के उसी घड़ी में उसके साथ मरने का शर्फ किसको हासिल है? इन दोनों को, इन दोनों को, और नहीं किसी को। उसी मौत में, उसी घड़ी में, उसी कलवरी पर, उसी जुलजुता पर कि उसके साथ मरने का शर्फ उनको हासिल है। डाकू ना क्या करो जरा होश नाल, जो उन्होंने उन्होंने हाथों की नेड़े, उन हाथों की नज़दीकी है जिन हाथों में कील ठुकी। एवें नहीं गल्लां होंदियां, नहीं तो मौत के मुँह च बह के कौन गल्लां करदा? चीकां निकलदियां, बातें कर रहे हैं। और नीचे भी लोग हैं जो वेले हैं, फारग हैं, नीचे वाले जो वो मारने वाले, ये सिरका देने वाले, ये पेट मिली मैं देने वाले, ये वाले वेले क्या कर रहे हैं? नीचे कड़वाहटें जमा कर रहे हैं, नीचे कड़वाहटें जमा कर रहे हैं, और ऊपर वाले मिठास जमा कर रहे हैं। ऊपर वाले मिठास जमा कर रहे हैं। वो जानते हैं, दे नो हाउ टू मेक, ये बनाई कैसे जाते, वो जानते हैं। उन्हें क्या और तुसा ते पित्त मिली आ जड़ी हुई, जो जहर मिली है, मुर मिली, यही बनाई है। साडे वाली पी के देखो जो हम बना रहे हैं। वो पता क्या, ये ऊपर वाले गुफ्तगू करते हैं एक अंदर, खुद को भी बचाइए हमें भी बचाइए। क्यों जी? वो एड्डी तो माड़ी गल नहीं कर बैठा, साडा तो बंदा ही मगर चढ़ जाता उन्हें। सच मुझ दिखाई ना पता, मैनू पता अगले दिनों की करना। उन्हें डाकुओं की सख्ती आई होनी। सही बात है, ये देखो इतने करीब है, इतनी कुर्बत किसी और को नसीब नहीं हुई। बात कहाँ हो रही है? मौत के मुंह में बैठकर बातें हो रही है। डाकू ना कहिए, ये बड़े भाई हैं, ये बड़े भाई हैं भाई। हाँ जी, अगर ये जो क्या इसको कहना चाहिए, अगर ये क्या इसको कहते हैं, वो बदकारों के साथ गिना गया है, शुमार किया गया है, तो शुमार करो, शुमार करो, या उन्होंने रंग चढ़ जाएगा या इधर रंग चढ़ जाएगा। क्यों जी? शुमार करो। अब कहाँ जाते हो? शुमार करो। अब फिर देखो जहर को शहद कैसे बनाया जाता है, उनसे पूछो। अरे मौत को, हाँ मौत को जिंदगी में कैसे बदला जाता है, उनसे पूछो। और उनसे पूछो ये दोजख को बहिश्त में कैसे बदला जाता है, उनसे सीखो। और पता क्या करते हैं? एक ने कहा आप भी बचिए हमें भी बचाइए, और दूसरा पता क्या कहता है? ना ऐसे न करो, ऐसे न कहिए। पता क्या, हम अपने किए का खमियाजा भुगत रहे, हम अपना किए का भुगत रहे, लेकिन इस मासूम ने कोई गुनाह नहीं किया, इसने तो कोई जुर्म ही नहीं किया। वाह, आपको पता है ये सारे सब गतसमनी से लेकर गुलगुता तक कोई बंदा दिखाओ जिसने कहा हो इसने गुनाह नहीं किया। सारे गुनाह ही तो ढूंढ रहे हैं, सारे गुनाह ही तो ढूंढ रहे हैं। मेरे भाइयों मुझे बताओ, गतसमनी से लेकर हर कचहरी के अंदर क्या ढूंढ रहे हैं? अरे गुनाह ही ढूंढ रहे हैं। सिर्फ इस सलीब वाले मसलूब हुए और हाथों के करीब और दुखी मौत के मुंह में बैठ के कह गया मेरी या उनकी अदालतों का मुझे नहीं पता, पिलातुस की अदालत का मुझे नहीं पता, ना परवाह है मुझे, ये हेरोदिस की अदालत का परवाह नहीं, मुझे काहिनों की अदालत की परवाह नहीं। लेकिन इस मसलूब ने मौत के मुंह में बैठकर कहा ये बंदा तो मासूम है, इसने कई गुनाह किया ही नहीं। गोया मेरी अदालत में ये बंदा पाक और मासूम है। वाह, उन्होंने असा चज ना सुनिया ही नहीं, असा तो एक ही सुन चढ़िया डाकू डाकू कर छड़िया। वाह, जिमें उन्हें आख्या अज नारे मारते हैं काले नाखना सलीब दे, तुहानू पता ही नहीं लगा। उतो पढ़ के देखो कौन सलीब आखण वाले ने, कौन नारे मारन वाले, पढ़ के देखो।
और नहीं उन्होंने बेचारे को बदनाम करना। अहले बैत फजा को, बैत फजे को और बैत वो अनिया को और ये यरू, ये इन लोगों को, गरीबों लोगों को, ये जो बेचारे खोती खोल लिया ने, इन्हों बदनाम नहीं करना। ना 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 ना, ये बड़े माड़े लोग हैं। और माड़े लोग ही कपड़े बिछाते हैं, मैं तुम्हें सही दसा, अपने सिरों भी ला ला के बिछाण डै पैंदे ने। हाँ जी, इनको उनको उनको उनकी ड्यू रिस्पैक्ट देना है। वो नहीं उन्होंने, मैं फिर पिया ना उन्होंने किसी कचहरी च नहीं वड़न देना। वैसे भी ये याद रखना अच्छी तरह। हाँ, पता क्या याद रखना है? याद रखना, यीशु को लोगों ने नहीं मारा, यीशु को लोगों ने नहीं मारा। पीपल डिडंट किल जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह को लोगों ने नहीं मारा, इख्तियार वालों ने मारा है, इख्तियार वालों ने मारा है। याद रखना, अहले इख्तियार ने मारा है। वो काहिनों की सूरत हो, वो सरदारों की सूरत हो, वो बादशाह की सूरत हो, वो कोई सूरत भी हो, लोगों पर इल्जाम नहीं लगाना। बात समझ रहे हैं? लोगों पर इल्जाम, लोगों ने उसको नहीं मारा, अहले इख्तियार ने उसको मारा है, ढांचे वालों ने उसको मारा है, स्ट्रक्चर वालों ने उसको मारा है। बात समझते हैं? इसलिए ये फर्क रखना। और इसी अभी आइए उस खुशखबरी की तरफ। कह रहे इसने तो कोई कसूर नहीं किया, इसने तो कोई कसूर नहीं किया। वाह, तेरी अदालत की आंदी है। बस तेरी अदालत क्या कहती है उसको, अपनी अदालत से पूछ क्या कहती है उसको। और पता क्या उसने कहा? फिर जुरत देखो, जुरत देखना है, बात मैं बंद करने लगा। जुरत देखो, पता क्या कहता है? यीशु, क्या कहता है? यीशु। वाह, जो लफ्ज ले रहा है ना, वो डाकू जिसे कहते हो। हाँ जी, मैं ध्यान भी पता है कौन है। हाँ जी, ये तो ढूंढ रहा था उसी को, वो जो पहले दिन से गुआचे। हाँ जी, ये तो गुम हुए। दोनों आ गए कि नहीं? अरे भाई, दोनों भाई कहाँ बिछड़े थे? सुनो, कहाँ बिछड़े थे? पहले दोनों भाई कहाँ बिछड़े थे? एक मजबा पर, कुर्बानी पर बिछड़े थे कि नहीं? सुन रहे हो? कुर्बानी पर बिछड़े थे। और आज इस कुर्बानी पर दोनों लाकर खड़े कर दिए। अब्बा, दोनों को आकर मिल लो, आकर मिल लो। दोनों को ले आया हूं मैं, दोनों को ले आया हूं। वो जो बिछड़ गए थे, वो जो आपको पता है पहले दिन कुर्बानी पर बिछड़ गए थे, आज इस कुर्बानी पर, इसीलिए मैंने कहा था। हाँ, बात समझ रहे हैं? उसी पर ले आया हूं। और सुनो क्या बात है। अरे भाई, ये गुफ्तगू सुनो। यीशु इंजील पाक का सबसे, कायनात का सबसे, और इस दुनिया का सबसे, इस धरती का सबसे, आसमान का सबसे कीमती लफ्ज अदा कर दिया। कह रहे यीशु। इन्होंने मिठास आउंदी है, जिनके मुंह में यीशु होता है उनके मुंह में मिठास ना हो, शर्म की बात है। दिल में यीशु और मिठास ना हो, शर्म की बात। इसलिए समझना, इधर यीशु रहता है, हाँ, दिल में यीशु आ गया, और हाथों की कुर्बत है, और बराबरी है, बराबरी। वाह, तेरे सदके तू इंसान को बराबर पे ले आता है, बराबर पे। इसीलिए आज कोई खताब नहीं, आज कोई टाइटल नहीं है। आज नहीं कहता खुदावंद, आज नहीं कहता रब्बी, आज नहीं कहता मेरे उस्ताद, आज कुछ भी नहीं कहता। क्यों? ये हाफिजाबाद की तरफ जब गाड़ी जाती है ना, ये ट्रेन जाती है, गुजरती है हाफिजाबाद की तरफ, तो बीबियां कहती हैं, हाँ जी, ये जो बीबियां हैं ये कहती हैं, गड्डी आ गई स्टेशन ते, पर हट वे बाबू सानू माहिया वेखण दे। मतलब क्या कि कोई दरमियान में नहीं होना चाहिए। आज डाकू भी कह रहा है कोई टाइटल दरमियान में नहीं होना चाहिए, सिर्फ यीशु और मैं हूं, बस। ये सादा, ये अल्फाज, या उसने कहा, या अम्मा कहती थी, या अम्मा कहती थी, या फिर बेली दोस्त जो खेलते हैं ना, खेलते हैं, ये वाले फिर कहते हैं, ये वाले फिर कहते हैं, पता क्या कहते हैं? सीधा सीधा नाम ही बुलकार लेते हैं। दोस्त यार यारां दे ना ही सद लेंदे। फिर इतनी गुरबत है। कहता है यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। वाह, क्या कर गया? उसको पता है वो जो कुछ तुम इंजील में सबसे अहम लिए फिर तो वो तो एक जुमले में समेट गया, यीशु, उसकी बादशाही। क्यों जी? ये दोनों अहम तरीन लफ्ज़ तो वो कह गया है। इंजील के अंदर से यीशु और उसकी बादशाही निकाल दो, बाकी क्या रह जाएगा? खाली। इसलिए इंजील का एसेंस वो बयान कर गया, कहने लगा यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद कर। अब अगले का सुनो जवाब, डायलॉग सुनिए, मुकालमा सुनने वाला इनका। वाह, तुमने सलीब पर दिखा दिया मुकालमा कैसे किया जाता है। हमें सौखे हालात में नहीं आया कि मुकालमा कैसे किया जाए। साड़ी अना ही अगे चढ़ी रही, ये अना के बगैर है, अना के बगैर है। समझ आ गई? उनके पास लूज करने को कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है लूज करने को लिए। और क्या कहते,
اس نے کہا 2 قیمتی لفظ تو نے ادا کر دیے، تیسرا میں کر دیتا ہوں، تیسرا میں کر دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ بہشت میں ہوگا، تو آج ہی، سمجھتے ہیں آج ہی، بس کا مطلب پتہ کیا ہے؟ سوڑیاں اسی اج ہی بہشت بنا لیا، ہنے بنا لئے، اور دکھی جدو دکھ سانجے کر لین بہشت بنا بیندے نے، اور تھلیاں دوزخ بنائی، اتلیاں بہشت بنا لئی، اتلیاں بہشت بنا لئی۔ یہ خوشخبری ہے جو لوکا دینا چاہتے ہیں، یہ خوشخبری ہے جو لوکا، دیکھ اوپر کیا بن رہا ہے، دیکھ اوپر کیا بن رہا ہے، کیا بانٹا جا رہا ہے، کیا بانٹا جا رہا ہے، بات سمجھتے ہیں؟ ابا ان کو معاف کر دیجئے، ہاں جی، کیا بانٹا جا رہا ہے، اور پھر تو آج ہی میرے ساتھ بہشت میں ہوگا۔ اور میں بند کرنے لگا ہوں، سن رہے ہیں میری بات؟ بیٹا میری بات سن رہے ہیں؟ ہاں بات سن رہے ہیں؟ ایک دفعہ ہاں تو کر دو، سن رہے ہیں؟ مجھے پتا تو چلے سن رہے ہیں۔ میں بند کرنے لگا ہوں، میں اپنی بات بند کرنے لگا ہوں۔ سنو، ارے دکھیوں نے بہشت بنا دی، دکھیوں نے بہشت بنا دی، تم بھی چج سیکھو ان سے، جب دکھ سانجے کر لیتے ہیں دکھی تو بہشت بن جاتی۔ میں میری بات سمجھ رہے ہیں؟ دکھ سانجے کرنا سمجھنا، اس نے ہمارے ساتھ دکھ سانجے کیے، ہمارے دکھ سانجے کیے، ہمارے دکھ اس کے دکھ ہے، اس کے دکھ ہمارے دکھ ہیں۔ کئی لوگ آندے نے اوئے یہ تے گڈ فرائیڈے دے وچ دکھاں دا ذکر نہ کرو، اوئے ہوئے تینوں کی پتا ہوئے جدو کسی دی پسلی چ بھالا مجدا ہے تو کی ہوندا ہے؟ جب لٹکائے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ جب یہ 24 گھنٹے 25 گھنٹے سمجھتے ہیں ایک شام سے دوسری شام تک کچھ نہیں کھایا پیا جاتا تو کیا ہوتا ہے؟ سمجھتے ہیں؟ جب ادھر کیل ٹھکتے ہیں، ادھر کیل ٹھکتے ہیں، پاؤں میں ٹھکتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو آنا نیرا گڈ فرائیڈے، کتے گڈ ویکھتے صحیح تینوں پتہ لگے گڈ آؤندا کدھروں ہے پیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے صحیح سمجھنا اچھی طرح۔ ارے سن، پتہ کیا اس نے کہا؟ بہشت تو بنا لی لیکن بہشت نامکمل ہے۔ کیوں؟ یوحنا پتہ کیا فرماتا ہے؟ اس کو پتہ ہے او بہشتی کا دی جی دے چما نہ ہوئے۔ کیوں جی؟ وہ بہشتی کیا جس میں اما نہ ہو، اس لیے اس نے کہا وہ بہشتی کیا جس میں مریم نہ ہو، اس لیے اس نے کہا ارے بھائی بہشت تو بن گئی لیکن میں تمہیں کہتا ہوں نیچے بھی کھڑی ہے، نیچے بھی کھڑی ہے، اوپر بھی ہے، اور اسی لیے نیچے بھی کھڑی ہے۔ اس نے کہا اور بڑا خوبصورتی سے کہا، سننا ذرا، یہ یوحنا 19 باب میں 3 آیتیں اس نے لکھی ہیں بڑی پیاری۔ اس نے کہا یسوع کی صلیب کے پاس اس کی ماں، ہاں جی 1، اس کی ماں کی بہن 2، اس نے اپنی ماں کو دیکھا 3، اس نے اپنی ماں سے کہا 4 دیکھ تیرا بیٹا، اور پھر کہا بیٹے سے کہا دیکھ تیری ماں، 5 دفعہ اماں کہا۔ ارے 3 آیتوں میں 5 دفعہ اماں لکھ رہا ہے، کتنی دفعہ؟ 5 دفعہ اماں لکھ رہا ہے۔ ارے سوچ تو صحیح، جو 3 آیتوں میں 5 دفعہ اماں لکھ رہا ہے توجہ کیا کروا رہا ہے؟ توجہ کیا کروا رہا ہے؟ دیکھ تیری ماں، کلے یوحنا دی نہیں گل، یہ جتنے صلیب کے پاس ہیں ان کے سب کی بات، دیکھ تیری ماں۔ اور میں آپ کو بتاؤں بہشت کو مکمل کر دیا، بہشت کو مکمل کر دیا۔ اس لیے میں آپ کو بتاؤں وہ بہشت مکمل نہیں ہوتی جس میں اماں مریم نہ ہو، جس میں مریم نہ ہو۔ اس لیے اس نے میں کہا کہ صلیب کے نیچے صرف 2 نام لکھے، اس نے 2 نام لکھے، اس نے کہا یسوع کی ماں اور ساتھ لکھا حلفائی کی بیوی مریم، کیا کون؟ حلفائی کی بیوی مریم، اور پھر کہا مریم مجدلینی، اور باقیوں کے نام نہیں لکھے، حالانکہ اور عورتیں بھی تھیں، باقیوں کے نام نہیں۔ پتہ کیوں؟ یوحنا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یوحنا کہتے ہیں جب صلیب کے نیچے کوئی ذکر ہوگا سمجھنا تو پھر مریم ہی نہ جچدا، اور کوئی نہ جچتا ہی نہیں، اور کوئی نام جچتا ہی نہیں۔ اسی لیے کمال ہے وہ دیکھنے والا۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں، سنیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ننگے ہو کر صلیب پر ننگے ہو کر شرمندگی نہیں، شرمندہ نہیں ہوا۔ ہم تو کپڑوں میں شرمندہ ہیں، وہ شرمندہ نہیں ہے۔ عیسیٰ نے کہا تھا وہ شرمندہ نہیں ہو، اس نے تھوک سے توہین سے منہ نہیں چھپایا، شرمندہ نہیں ہوا۔ ننگا ہو گیا، معصوم ہو گیا۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں، شرمندہ وہ ہوتے ہیں جو قصوروار ہوتے ہیں، شرمندہ وہ ہوتے ہیں۔ اور سچی میں آپ کو بتاؤں ننگا وہ نہیں ہوا، ننگے وہ ہوئے جنہوں نے کپڑے اتروائے ہیں، جنہوں نے اتروائے ہیں۔ یاد رکھیے انسان کو ننگا کرنے والا ننگا ہوتا ہے، وہ ننگا نہیں ہوتا۔ ساری مخلوق ننگی پھر رہی ہے لیکن وہ ننگی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے سارے جاندار، سارے حیوان، سارے جاندار کپڑے نہیں پہنے ہوئے، سب ننگے ہیں، ہمیں احساس بھی نہیں کہ وہ ننگے ہیں، کیونکہ معصومیت کبھی ننگی نہیں ہوتی، معصومیت کبھی ننگی نہیں ہوتی۔ آپ کو پتہ ہے ساری مخلوق لگی پھر رہی ہے، کبھی ہمیں یاد بھی نہیں پڑتا کہ وہ ننگے ہیں۔ واہ، جنہ دے پردے تو رکھے وہی تے پردے والے ہو، ہاں جی، جن کے تو نے رکھے ہو۔ ہم نے کپڑوں میں بھی پا پردہ نہ ہو سکتا،
वाह, कमाल की बात। इसलिए मैंने कहा अरे भाई सुनो, यूसुफ के कपड़े उतरवाए गए, भाइयों ने उतरवाए थे, हाँ, और बेचा था। यूसुफ के कपड़े उतरवाकर भाइयों ने बेचा था। उसने सारे इस्राएल का नंग ढांप दिया, सारे इस्राएल का नंग ढांप दिया। इसके कपड़े भी भाइयों ने उतरवाए हैं, हाँ, भाइयों ने उतरवाए हैं और बांट लिए हैं। और उसने तो इस्राएल का नंग ढांप लिया, इसने सारी इंसानियत का नंग ढांप लिया, सारी इंसानियत का नंग ढांप लिया। मैंने लिखा और बंद कर देता। एक गल सियाणिया सच आखी, एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साख है जग ते चंगियां दा। पुत्तर मेरी गल ध्यान नाल सुन लो। एक गल सियाणिया सच आखी, सबो साख है जग ते चंगियां दा। इत्थे हर कोई पंज कल्याण मंगे, ਉਹ ਕਿਹੜਾ यार है लूलियां लंगियां दा। मैं उस सोने ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਤੇ मैं ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ हर कोई पंज कल्याण मंगे, ਕਿਹੜਾ यार है लूलियां लंगियां दा। आ मुचड़ मुचड़ के फिटक फटकार आउंदी, रंग लथ जांदा जदों रंगियां दा। बहुती चिंता ते थोड़ा सुहा यारो, की आसरा कपड़े मंगियां दा। तैनू वास्ता तेरी सलीब दा ही, नंग कज ले आण के नंगियां दा।